يا أيها السلفي خذ بنصيحتي واسمع هديت إلى رضا الرحمن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بعض خواب بھی بڑے عجیب قسم کے پیش آئے۔ ایک مرتبہ یہ امام اسحاق بن راہوے ان کے استاد ہیں اور بڑے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کی مجلس میں بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر کوئی آدمی یہ کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کر دیتا اور ضعیف احادیث سے الگ کر دیتا تو بڑے کام کی چیز ہوتی، طلبہ اس سے استفادہ کرتے اور امت اس سے استفادہ کرتی، کیونکہ اس کے سامنے خالص احادیث ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کی ضعیف کی ملاوٹ نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فوقع فی قلبی، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ واقعی یہ کام کرنے کا ہے اور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں پنکھا جھیل رہا ہوں اور آپ کے اوپر جو مکھیاں بیٹھنا چاہتی ہیں ان کو میں پنکھے کے ذریعے سے بھگا رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھا، ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہو سکتی ہے اور ایک طرح کا تعجب بھی ہو سکتا ہے کہ آخر یہ منظر کیوں دیکھا۔ تو تعبیر کرنے والے لوگوں سے تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو غلط باتیں کہی جاتی ہیں ان کی چھٹائی کریں گے، ان کو صاف کر دیں گے اور جو صحیح چیز ہے اس کو برقرار رکھیں گے۔ اب ان کی یہ خواہش اور زیادہ بڑھ گئی کہ صحیح احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھنی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے صحیح بخاری کو لکھا اور لا کر کے امت کے بڑے بڑے علماء کو پیش کیا اور ان لوگوں نے ان حدیث کے صحیح ہونے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بخاری کا درس دینا شروع کیا تو اپنی زندگی میں اس کتاب کو 90,000 لوگوں کو پڑھایا تھا۔ یہ کتاب جو صحیح بخاری ہے 90,000 افراد کو انہوں نے اپنے زمانے میں پڑھائی تھی۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ خدمت انجام دی۔ اب اس کے ذریعے جو شہرہ ہوا اور جو ان کی عظمت ثابت ہوئی تو بڑے بڑے لوگوں نے لالچ کرنی شروع کر دی۔ بخارا کا جو والی تھا اس نے چاہا کہ میرے لیے یا میرے لڑکوں کے لیے امام بخاری جو ہے وقت دیں اور آ کر کے میرے گھر میرے بچوں کو پڑھا جایا کریں۔ امام بخاری نے علم کو ذلیل کرنا اور خصوصاً علم حدیث کو ذلیل کرنا گوارا نہیں کیا، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں آ کر کے تمہارے شہزادوں کو حدیث پڑھاؤں الگ مجلس کے اندر، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے پھر کوشش کی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ میرے گھر نہیں آ سکتے ہیں تو آپ جس مسجد میں درس دیتے ہیں اسی مسجد کے اندر آپ ایک وقت اور ایک حلقہ خاص کر دیجئے اور اس میں میرے بچے جا کر کے آپ سے پڑھ لیا کریں گے۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، تمہارے بچوں کا درجہ وہی ہوگا جو کہ ایک عام مسلمان کا ہوگا، میں ان کے لیے کوئی امتیاز اس مسئلے میں قائم نہیں کر سکتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، میں اس کے سلسلے میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ بگڑ گیا اور بادشاہ لوگ بگڑتے ہیں تو جو کچھ کرتے ہیں وہ معلوم ہے۔ چنانچہ ان کو بخارا سے نکال دیا اور کس طریقے سے نکالا؟ جھوٹے لوگ جھوٹی حرکتیں کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے شہرت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تہمت لگائی کہ امام بخاری نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں ایک ہی بکری کا دودھ پی لیں تو دونوں کے درمیان حرمت ثابت ہو جائے گی اور نکاح جائز نہیں ہوگا۔ یہ فتویٰ دیا ہے، لہذا ایسے آدمی کو شرط باہر کرو۔ یعنی طاقت اور جھوٹ دونوں کو استعمال کیا۔ اور لطف یہ ہوا کہ جب امام بخاری کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی تو اس تہمت کے لگانے میں ابو حفص کبیر حنفی یہ سب سے آگے تھا، یہ حضرت سب سے آگے تھے، اور آج تک جو متشدد قسم کے حنفی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری اسی لائق تھے کہ ایسا ہی فتویٰ دے۔ امام بخاری اسی لائق تھے کہ اسی قسم کا فتویٰ دیں، جبکہ امام بخاری کی لیاقت کو جانچنا ہو تو کوئی شخص بخاری کے تراجم ابواب کو اٹھا لے،
کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی ترجمت ابواب ہی، امام بخاری کی فقاہت ان کے ترجمہ ابواب میں ہے۔ حدیث نوٹ کرنے سے پہلے جو باب لگاتے ہیں اور احادیث سے جو مسائل مستنبط کرتے ہیں اس کے اندر ان کی فقاہت ہے۔ بڑے بڑے ائمہ ان کے اس استنباط کے سامنے حیرت زدہ ہیں۔ ایسے ایسے مسائل جو کسی امام کو نہیں سوجے ہیں وہ امام بخاری نے احادیث کے ذریعے سے مستنبط کر کے بیان کیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بدماش آج بھی بعض لوگ زندہ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ صاحب امام بخاری اسی لائق تھے کہ ایسی فتویٰ دیں۔ تو بے حیائی وہ ہوتی ہے جو سر پر چڑھ کے بولتی ہے، اور بدماشی وہ ہوتی ہے جو طاقت کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہے۔ تو یہ طاقت اور بے حیائی اور جھوٹ تینوں باتوں کا استعمال کر کے امام بخاری کو وہاں سے نکالا گیا۔ بہرحال اللہ کے بندے تھے، اللہ کی زمین تنگ نہیں تھی، وہاں سے چلے گئے اور خرقنگ نامی مقام میں جا کر کے انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد بھی ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی علیک غیر مفتون، اے اللہ تعالیٰ یہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، لہذا فتنے میں پڑنے سے پہلے مجھ کو اپنی طرف اٹھا لے۔ یہ دعا کی اور دوسرے دن کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی نشانی ظاہر کی کہ کم لوگوں کو یہ نشانی نصیب ہوتی ہے، یا شاید ہی کسی کو نصیب ہو گئی ہو۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ واقعہ میں نے امام بخاری کے متعلق پڑھا، اور ہمارے ہاں مولانا عبدالرحمن صاحب محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، ان کے بارے میں بہت سے افراد سے میں نے سنا۔ ہمارے اپنے گاؤں کے بھی افراد تھے اور دوسری کے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ہم لوگ گئے ان کی مٹی دینے کے لیے تو ان کی قبر کی مٹی سے نہایت عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی سے لے کر کے آئے تھے، اس کو سونگھتے رہتے تھے، ایسی عمدہ خوشبو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیکی اور ان کی صالحیت کا اظہار کبھی کبھی ایسے بھی کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بعض نشانی دکھا دیتا ہے، جس سے ان کی عظمت اور ان کی صالحیت دونوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے بارے میں تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کے مناقب اور مرتبوں کو بیان کرنے کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے۔ ائمہ نے بے حد ان کی تعریف کی ہے اور کھل کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہماری آنکھوں نے ان جیسا انسان نہیں دیکھا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ آتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی صحیح مسلم بھی صحیحین کے یعنی صحیح بخاری کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی شمار ہوتی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم مل کر کے دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کے مقابلے میں صحیح بخاری کا مرتبہ بلند ہے اور زیادہ ہے۔ اور امام مسلم جو تھے ان کے اساتذہ میں سب سے زیادہ اہمیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی۔ وہ امام مسلم کے استاد تھے، اور امام دارقطنی نے لکھا ہے کہ لولا البخاری لما جاء مسلم ولا راح، اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کی چلک پھرک کہیں نظر نہ آتی۔ وہ امام مسلم کو امام مسلم بنایا امام بخاری نے۔ یہ بھی بہت بڑے ماہر ہوئے، اور فن رجال فن حدیث میں بڑی عظمت ان کو حاصل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بیان کیا کہ میں نے بخاری کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر کے تیار کیا ہے، اور یہ نہیں کہ ساری صحیح حدیثیں اس میں درج ہی کر دی ہیں، بہت سی صحیح حدیثیں تھیں مگر میں نے ان کو درج نہیں کیا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے صحیح مسلم کو 3 لاکھ کی تعداد میں حدیث ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے اس کو آپ سمجھتے چلیے، اس میں چکر پڑ جاتا ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ اصطلاح ہے کہ ایک حدیث ہے، اگر اس کو 20 آدمیوں نے سن کر کے بیان کیا ہے تو وہ اپنی اصطلاح میں اس کو 20 حدیث کہیں گے۔ اگر 100 آدمیوں نے سن کر کے اس کو بیان کیا ہے تو اپنی اصطلاح میں اس کو 100 حدیث کہیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر چند ہزار حدیثیں ہیں تو سند کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہ کئی لاکھ میں تقسیم ہو جاتی ہیں یا کئی لاکھ تک پہنچ جاتی ہیں۔
اس اعتبار سے 6 لاکھ اور 3 لاکھ کہا گیا ہے۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ احادیث میں اس کو منتخب کیا ہے۔ صحیح مسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو صحیح بخاری سے ذرا خاصی ہٹ کر کے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں عنوانات نہیں باندھے ہیں، بعد میں نووی نے عنوانات باندھے ہیں اور ان عنوانات کے اندر بڑا گڑبڑ بھی کیا ہے۔ حدیث کچھ ہے، اس کا عنوان انہوں نے کچھ اور باندھ دیا ہے۔ کم از کم اگر امام مسلم باب اس طرح کے عنوان باندھتے تو اس طرح کی گڑبڑ نہ ہوتی۔ لیکن بہرحال انہوں نے احادیث کو اس حساب سے جمع کیا ہے کہ ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ اب یہاں سے فلاں مضمون کی حدیث شروع ہوئی ہے۔ ایک حدیث وہ لاتے ہیں تو اس حدیث کے جتنے الفاظ اور جتنے طریقے اور جتنی سندیں ہیں یکے بعد دیگرے سب وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے فارغ ہو گئے تو اسی مضمون کی دوسری حدیث، اس کے بعد تیسری حدیث۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت نفیس ترتیب سے پوری کتاب تیار کی ہے۔ نیساپور کے رہنے والے تھے، خان مخمش محلہ تھا، اس محلے کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد بھی اچھے خاصے مالدار اور زمیندار تھے اور کافی آمدنی تھی۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی آمدنی ساری کی ساری یا تو محتاجوں و غریبوں پر خرچ کی یا طالب علموں پر خرچ کی اور علم کے پھیلانے پر خرچ کی۔ انہوں نے بھی عالم اسلام کا دورہ کیا اور بڑے بڑے اساتذہ سے مل کر کے احادیث حاصل کی اور پھر ان سے بھی بڑے بڑے علماء نے احادیث سیکھی۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں حدیث کی خدمت بڑے بلند پیمانے پر انجام دی اور بڑے اچھے مرتبے اور مقام سے دوچار ہوئے۔ بغداد آئے، وہاں پر نماز کا وقت ہوا، بہترین قسم کی پگڑی باندھے ہوئے اور اس کا شملہ پیچھے کی طرف لٹکائے ہوئے، اس وقت سفید ریش تھے اور نہایت بزرگ شخصیت محسوس ہوتے تھے۔ نماز کا وقت ہوا، اقامت کا جب وقت آیا تو کہا کہ صاحب امیر المومنین کا حکم ہے کہ نماز امام مسلم پڑھائیں گے۔ چنانچہ انہی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا گیا اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ ان کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا موقع مرتبہ آتا ہے احادیث کے اندر۔ وہ بھی نہایت ہی بلند پایا امام تھے۔ 5 لاکھ احادیث سے انہوں نے سنن ابی داؤد کو ترتیب دیا اور اس میں سے 4000 حدیثیں ابو داؤد کے اندر انہوں نے درج کی۔ ان کا یہ بیان ہے کہ جس حدیث کے بارے میں نے کوئی کلام نہیں کیا ہے وہ حدیث یا تو صحیح ہے یا حسن ہے، اس سے کم درجے کی نہیں ہے۔ بعض احادیث ایسی ہیں جس کو انہوں نے درج کیا ہے، ضعیف ہیں، لیکن یہ بتلایا کہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے ضعف کو بیان کرنے ہی کے لیے ہم نے اس کو درج کیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی دانست میں سنن ابی داؤد ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو صحیح اور قابل قبول ہیں۔ ایسی حدیثیں درج نہیں کی ہیں جو کہ صحیح اور قابل قبول نہ ہوں، لیکن دوسرے ائمہ نے ان کی جو حدیثیں صحیح حسن کے درجے کی ہیں اس پر بھی کلام کیا ہے اور اس کو بھی بتلایا ہے کہ بعض حدیثیں اس میں بھی ایسی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ بہرکیف عام طریقے سے ان کی احادیث صحیح اور حسن درجے کی ہیں، قابل قبول ہیں، اور انہوں نے ابواب باندھ کر کے فقہی مسائل کو بڑے نفیس طریقے سے مستنبط کیا ہے اور ترتیب دیا ہے، اور انہی فقہی ابواب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کس طریقے سے احادیث سارے مسائل کو واضح کرتی چلی جاتی ہیں اور احادیث کے ہوتے ہوئے دوسرے مسائل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ابو داؤد کے اندر غزوات اور جہاد وغیرہ کے تعلق سے بعض بڑی نفیس احادیث موجود ہیں، اور اموال کے تعلق سے بھی بعض بڑی ایسی احادیث موجود ہیں جو اور جگہوں پر نہیں ملتی ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سی احادیث ان کے ہاں منفرد قسم کی ہیں۔ امام ابو داؤد کے بعد امام ترمذی کا درجہ آتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو کام کیا ہے وہ نہایت نرالا قسم کا ہے۔ امام ابو داؤد کے متعلق تو بعض محدثین نے کہا ہے کہ علین لابی داؤد الحدیث کما علین لداؤد الحدید۔ جس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا، قرآن میں ہے نا کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ تو جس طریقے سے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، اسی طریقے سے امام ابو داؤد کے لیے احادیث نرم کر دی گئی، یعنی ان کا جاننا اور ان پر عبور رکھنا یہ ان کے لیے آسان کر دیا گیا۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں ان کا بیان ہے کہ من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم، جس کے گھر میں یہ کتاب موجود ہو گویا اس کے گھر میں ایک نبی ہے جو کہ کلام کر رہا ہے۔ انہوں نے عجیب کمال کیا ہے احادیث کے جمع کرنے میں، اور اس کمال کی بنا پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اپنے فوائد کے اعتبار سے صحیحین سے بھی آگے ہے۔ کمال کیا کیا ہے کہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں سند کے ساتھ۔ اب اگر حدیث کے اندر کوئی راوی بھی قابل کلام ہے تو کہیں گے کہ یہ حدیث اس طریقے سے مروی ہے اور اس میں فلاں راوی جو ہے اس پر یہ کلام ہے۔ ایک بات تو یہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ حدیث نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کے درجے کی بھی تعین کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کرتے ہیں کہ اس حدیث سے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ قائل ہیں یا زیادہ لوگ قائل ہیں، تابعین میں کون سے لوگ قائل ہیں، کون سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، ائمہ دین میں کون سے لوگ اس کے قائل ہیں اور کون سے قائل نہیں ہیں۔ اس طریقے سے وہ اس امت کے اوائل کا، سلف کا مسلک اور مذہب بھی بیان کرتے جاتے ہیں اس مسئلے میں کہ کون سے لوگ قائل ہیں، کون سے لوگ قائل نہیں ہیں۔ یہ ایک مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے، یہ حدیث کی کسی اور کتاب میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کام اور کیا ہے کہ جب ایک مضمون کی حدیث وہ بیان کر لیتے ہیں اور اس کے متعلق یہ تفصیلات بیان کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس باب میں فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں صحابی سے بھی احادیث مروی ہیں۔ تو مختصر طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ جو حدیث گزری اس مضمون کی حدیث فلاں 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 صحابی سے بھی مروی ہے۔ تھوڑے سے لفظ میں ایک واضح سی بات لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ خصوصیات امام ترمذی کی کتاب کی ہیں، اور امام ترمذی کا مرتبہ جو ہے علم حدیث میں اور فن حدیث میں وہ بڑا بلند ہے، بلکہ جو تفصیلات لکھی جاتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فن حدیث میں ان کا مرتبہ امام مسلم سے بھی زیادہ تھا، اور امام بخاری کے بعد امام ترمذی جیسا کوئی امام نہیں تھا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے بخارا یا خراسان کو چھوڑا تو امام ترمذی جیسا کوئی امام نہیں چھوڑا، ان کے درجے کا کوئی آدمی نہیں چھوڑا۔ تو ان کا درجہ اس کے اندر بہت بلند تھا۔ یادداشت اتنی قوی تھی کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، جاتے ہوئے جو کتاب لے کر جانی تھی یا جو کاپی لے کر جانی تھی اس کے بجائے دوسری کاپی بھول کر رکھ لی اور چلے گئے۔ اب کسی بڑے محدث کے پاس پہنچے اور اس نے حدیث نوٹ کروانی چاہی یا کچھ کہا تو انہوں نے کاپی نکال لی اور اس کے بعد اس سے حدیث سنتے رہے۔ اب جب احادیث سن چکے تو اس کے بعد اس استاد نے کاپی دیکھی تو بڑا تعجب کیا اور غصہ بھی ہوئے کہ میں تم کو کچھ سنا رہا ہوں اور تم کوئی اور کاپی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کیا تم نے سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب غصہ مت ہوئیے، میں بھول کر کے جو کاپی لانی تھی اس کے بعد دوسری کاپی لے کے چلایا، لیکن جو احادیث آپ نے سنائی ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں سن لیجیے۔ اور اس کے بعد دو کاپی جو اس محدث نے سنائی تھی اس کی ساری حدیث جو زبانی انہوں نے سنی تھی اس کو سنا دی، یہ آپ نے سنایا۔ ایک مرتبہ سن کر کے دو کاپی کی احادیث انہوں نے پلٹ کر کے سنا دی، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ تو اس طرح کی قوت حافظہ ان کے اندر تھی، اور اس طرح سے یعنی ان کا مرتبہ درجہ تھا کہ بخاری کے بعد ان کے درجے کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ البتہ ایک کوتاہی ان سے ہوئی کہ ذرا وہ حدیث کے صحیح اور ضعیف قرار دینے میں متساہل تھے، سستی سے کام لیتے تھے۔ جو حدیث عام تحقیق کے مطابق ضعیف ہونے کے درجے کی ہے اس کو وہ حسن قرار دے دیتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی کتاب کا درجہ امام مسلم کی کتاب سے نیچے آ گیا۔ یعنی وہ اپنے علم اور اپنی ذہانت کے اعتبار سے تو ان سے اونچے درجے کے تھے، لیکن کتاب کے سلسلے میں ان سے نیچے درجے پر آ گئے، کیونکہ انہوں نے کتاب میں سستی کو جائز اور درست رکھا۔ امام ترمذی کے بعد امام نسائی کا درجہ آتا ہے۔ درجہ تو ان کا بہت بعد میں رکھا گیا ہے، لیکن امام نسائی کی جو کتاب ہے میں نے اس کو غور سے دیکھا تو یہ عجیب حیرت ہوئی کہ اس کی عام احادیث وہی ہیں جو کہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں۔ عام طور سے کم احادیث ایسی ہیں
جو کہ بخاری مسلم کے علاوہ ہیں۔ ایک چیز تو یہ نظر آئی، دوسری چیز یہ نظر آئی کہ بخاری اور مسلم کے بعد باقی جو 4 کتابیں ہیں ان میں سے سب سے کم ضعیف احادیث اسی صحیح سنن نسائی کے اندر ہے۔ تو یہ بھی بڑے بلند پائے کی کتاب ہے اور بلند پائے کے یہ محدث تھے، زمانے کے اعتبار سے باقی محدثین سے یہ کچھ پیچھے تھے۔ 303 میں ان کی وفات ہوئی، جبکہ باقی محدثین کی وفات اس سے بہت پہلے ہو گئی تھی۔ آخری محدث جو ہیں امام ابن ماجہ ہیں، اور یعنی 6 کتابوں میں بعض لوگ ابن ماجہ کو شمار کرتے ہیں، بعض لوگوں نے کچھ دوسری کتابوں کو شمار کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے جو کتاب لکھی ہے اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے۔ تنقید اس بنا پر ہو گئی کہ انہوں نے ایک حدیث ایسی نقل کر دی ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اب اس درجے کی حدیث کو چونکہ انہوں نے کتاب میں درج کر دیا ہے، اس لیے وہ تنقید کا نشانہ بن گئی، حالانکہ یہ ایک ہی حدیث ہے، باقی کسی حدیث کے بارے میں موضوع نہیں کہا گیا ہے۔ ان کی کتاب میں کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی کتابوں کے اندر جو احادیث ہیں ان احادیث پر اضافے انہوں نے روایت کیے ہیں، اضافے بہت کافی روایت کیے ہیں۔ اس طرح سے بہت سی احادیث کے بہت سے اجزاء جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ ان کی کتاب میں آ گئے ہیں، اور امام ابو زرع نے کہا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو بہت سے سنن اور بہت سے معاجم یہ معطل ہو کر کے رہ جائیں گے، اس کے ہوتے ہوئے لوگ ان کتابوں کی ضرورت نہیں محسوس کریں گے۔ تو بہرحال باقی 5 کتابیں تو اس سے اونچے درجے کی شمار کی گئیں، لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں سنن اور معاجم ہیں جو لکھی گئیں اور اس درجے کو نہیں پہنچ سکی ہیں۔ تو یہ کتب ستہ کا ان کے مصنفین کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تعارف ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ مزید معلومات چاہتے ہیں اور مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں، چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں، مفصل کتابیں، مختصر کتابیں، ان کو آپ حاصل کیجئے اور اس کے اندر آپ ان کی تاریخ پیدائش بھی، تاریخ وفات بھی، کوششوں کی تفصیلات بھی، ساری چیزیں پائیں گے، اور اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح توفیق دی کہ وہ اس کے دین کی اس شکل میں حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے استفادے کی توفیق دے، اور اس میں قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی کتاب کا بیان ہے، ان دونوں سے ہمیں ان دونوں کو سمجھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔